مذاکرات کے دوران اسد قیصر نے ایک بڑا کی کویسچن ان کی اپنے جانب سے اٹھایا. یہ بتائیں کہ آپ لوگوں نے یہ جو آگے بیٹھ گئے ہیں آپ لوگ 7 لوگ, تو آپ لوگوں نے اسٹیبلشمنٹ سے یعنی کہ فوجی بھائیوں سے پوچھا ہے, ان سے اختیار لے لیا ہے, پوچھ لیا ہے کہ آپ لوگ ہم سے مذاکرات کر رہے ہیں؟ تو اس پہ رانا ثناءاللہ نے بڑا زبردست جواب آگے سے دیا. انہوں نے کہا کہ دیکھیں, ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مذاکرات کریں, ان کو خراب نہ کریں. جب ہم کسی نتیجے میں پہنچیں گے تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا, ہم ہی حکومت ہیں. تو مذاکرات میں چیزیں لکھ کے شروع نہیں ہوتی, شروع ہو کے آخر پہ لکھی جاتی ہیں. اب 2 باتوں سے تو عمران خان کی جان جاتی ہے نا کہ وہ کوئی بھی چیز لکھ کے دے وہ اس کے خلاف استعمال ہوگی, وہ اس لیے نہیں کرنا چاہ رہا. اور اب دیکھیں, اس کے بغیر مذاکرات کامیاب نہیں ہونے والے. پہلی بات تو یہ, امریکہ ابھی تک سر پہ نہیں بیٹھا. دوسری بات یہ کہ خطے کے کسی ملک نے آگے آپ پہ پریشر نہیں ڈالا, وہ تھرو ادر کنٹریز آپریٹ کرتے ہیں کہ آگے جا کے عمران خان کو بھی اگر یہ اسی طرح معاملات کو ٹھنڈے ٹھنڈے چلتے رہے اور بہت زیادہ پریشر ماؤنٹ نہ ہو سکا تو عمران خان کو بھی سزا ایک دفعہ سنائی جا سکتی ہے ملٹری کورٹ سے, اور پھر یہ سب کچھ واپس بھی لیا جا سکتا ہے. ناظرین, آج مذاکرات اور اس کی اندرونی کہانی اور حکومت کے پاس کیا ہے کرنے کو, بارگیننگ چپ کیا ہے حکومت کے پاس, اور یہ جو لوگ جو سوالات اٹھاتے ہیں کہ فلاں کیوں بول رہا ہے اور فلاں کو کیوں بولنے دیا جا رہا ہے, اس ساری کہانی آپ کو بتاتا ہوں. تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو پچھلے روز مذاکرات ہوئے اس میں ایک بڑی اہم بات پتہ چلی ہے, وہ آپ تک کے گوش گزار کر دوں. وہ یہ کہ مذاکرات کے دوران اسد قیصر نے ایک بڑا کی کویسچن ان کی اپنے جانب سے اٹھایا کہ یہ بتائیں کہ آپ لوگوں نے یہ جو آگے بیٹھ گئے ہیں آپ لوگ 7 لوگ, تو اب تو خیر 9 ہو گئے ہیں, لیکن 7 لوگ جو کل بیٹھے ہوئے تھے, آپ لوگوں نے اسٹیبلشمنٹ سے یعنی کہ فوجی بھائیوں سے پوچھا ہے, ان سے اختیار لے لیا ہے, پوچھ لیا ہے کہ آپ لوگ ہم سے مذاکرات کر رہے ہیں؟ تھوڑا طنز بھی تھا اور بڑا کویسچن بھی تھا. تو اس پہ رانا ثناءاللہ نے بڑا زبردست جواب آگے سے دیا. انہوں نے کہا کہ دیکھیں, ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مذاکرات کریں, ان کو خراب نہ کریں. جب ہم کسی نتیجے میں پہنچیں گے تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا, ہم ہی حکومت ہیں. تو بھئی ہم نے ان سے پوچھے نہ پوچھے, ان سے پوچھ کے بیٹھیں. جب آپ سے کوئی بات فائنل ہوگی تو پھر ہم گرنٹر ہوں گے, ہم ذمہ دار ہوں گے. آپ بتائیں, آپ نے عمران خان سے پوچھ لیا کہ نہیں پوچھ لیا کہ وہ بات کو آگے جب بڑھ جائے گی تو اس کو بڑھنے دیں گے یا پیچھے سے وہ تختہ کھینچ دیں گے آپ لوگوں کے قدموں کے نیچے سے؟ تو اس پہ پھر اسد قیصر کا منہ سا بن گیا, اور ظاہر ہے بات ہی ایسی تھی. دیکھیں, بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب مساق جمہوریت ہوا تھا بینظیر بھٹو اور میاں نواز شریف کے درمیان, تو بات اسی طرح چلتے 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 نتیجے پہ پہنچی تھی. یہ پہلی دفعہ رواج ڈالا تھا پچھلی جب عمران خان کے دور میں اپوزیشن کے ان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے, اس وقت بھی ہوئے تھے نا, عمران خان بھی بیٹھے تھے حکومت کی سائیڈ پہ اور اپوزیشن کو بٹھایا تھا کہ جی آپ بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں. تو انہوں نے ایک چارٹر آف ڈیمانڈ دے دیا, اور اس چارٹر آف ڈیمانڈ کو وہ لے کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ دیکھیں یہ NRO مانگ رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, یہ وہ کر رہے ہیں. آج تک اس کا انہوں نے طبلہ بجایا. تو مذاکرات میں چیزیں لکھ کے شروع نہیں ہوتی, شروع ہو کے آخر پہ لکھی جاتی ہیں. وہ بھی لکھی جائیں یا نہ لکھی جائیں, کوئی ضروری تو نہیں ہوتا. تو یہ ہوتے ہیں مذاکرات. اور یہ لوگ جو ہیں یہ مذاکرات لکھ کے شروع کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ خود پھنسیں گے اپنے دام میں. وہ اس لیے کہ حکومت تو یہ چاہتی ہے کہ وہ ان سے چارٹر آف ڈیمانڈ دے. انہوں نے کہا ہے اس دفعہ کہ آپ اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ دیں, اور چارٹر آف ڈیمانڈ دیں گے تو وہ اس کو لے کے کھڑے ہو جائیں گے کہ دیکھیں یہ NRO مانگ رہا ہے. تو ہوگا تو صحیح. اب 2 باتوں سے تو عمران خان کی جان جاتی ہے نا کہ وہ کوئی بھی چیز لکھ کے دے وہ اس کے خلاف استعمال ہوگی, وہ اس لیے نہیں کرنا چاہ رہا. اور اب دیکھیں, اس کے بغیر مذاکرات کامیاب نہیں ہونے والے. یہ میں آپ یہ بات کہیں لکھ لیں, جب تک یہ لکھ کے نہیں دیں گے کچھ بھی عمران خان جو بھی وہ ان سے لکھوانا چاہیں گے, مذاکرات کامیاب نہیں ہوں گے. کیونکہ یہ نواز شریف کے ساتھ بھی یہ ہوا تھا, اور میں نے نواز شریف اور موجودہ حالات کا پچھلی دفعہ بھی کمپیریزن کیا تھا کہ تب امریکہ کس طرح سر پہ بیٹھ گیا تھا, اور جو خطے کے ممالک تھے, پاکستان کے دوست ممالک سعودی عربیہ اور قطر, انہوں نے کس طرح سے ان کے
مشرف کی جو گردن ہے، جو شہرآگاہ، اس پہ انگوٹھا رکھ دیا تھا کہ نکالو نواز شریف کو یہاں سے، ہم کہتے ہیں کہ نکالو. ٹھیک ہے، اس وقت وہ چوائس تھا ان کا باہر نکلنے کا. تو اب جیل سے نکلنے کے لیے ایک تو امریکہ ابھی تک سر پہ نہیں بیٹھا، یہ بات طے ہے. گرینل کا آنا یا کسی انڈین نژاد کسی ممبر کانگریس کا آگے بات کر دینا، یہ کچھ اہمیت نہیں رکھتا. کچھ 4 بندے لے آئیں، 10 بندے بھی لے آئیں تو کیا فرق پڑتا ہے. ابھی یورپی یونین نے بھی آ کے اس پہ کر دیا ہے فوجی عدالتوں کے فیصلے پہ، اور امریکہ نے بھی اظہار کر دیا ہے، تو حکومت کو تو کوئی ابھی تک کوئی فرق نہیں پڑا. میں آگے جا کے بتاتا ہوں کہ یہ آگے فرق اگر پڑے گا تو پھر حکومت نے کیا تیار کر رکھا ہے. اچھا، تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فرق یہ ہے، اور اس فرق کو ملحوظ خاطر رکھا جائے. جو لوگ جعلی قسم کی امیدیں آپ کو دلاتے ہیں اور آپ لوگ امیدیں لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہ ہونے والا ہے، پہلی بات تو یہ امریکہ ابھی تک سر پہ نہیں بیٹھا. دوسری بات یہ کہ خطے کے کسی ملک نے آگے آپ پہ پریشر نہیں ڈالا. وہ تھرو ادر کنٹریز اپریٹ کرتے ہیں، ڈائریکٹلی اپریٹ ضرور کہتے ضرور ہیں، لیکن وہ کوئی نہ کوئی بیچ میں رکھتے ہیں ان کو. تو سعودی عرب تو نہیں ہے، قطر بھی نہیں ہے. نواز شریف کی وقت تو قطر بھی تھا اور سعودی عرب بھی تھا، اور ناراض تھے، اور انہوں نے باقاعدہ اپنی ناراضگی کا اور اس کا عام ٹوسٹ کیا ہے ان کا، مشرف کا. پھر جا کے مشرف مانا تھا. حالانکہ مشرف امریکیوں کے سامنے لیٹ جانے میں اپنی مثال آپ تھا. تو آج آپ نے کوئی ایسی بات دیکھی ہے؟ اتنا عرصہ ہو گیا اس حکومت کو چلتے ہوئے اور جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف بنے ہوئے، تو یہ بہت بڑا ڈفرنس ہے. تو اس لیے جعلی قسم کی امیدیں نہ لگائیں، نہ جعلی امیدوں کو سنیں. اچھا جی، اب یہ ہے کہ میں آپ کو تجزیہ اپنا بتا دیتا ہوں. یہ تو خبر تھی، اور میرا تجزیہ یہ ہے کہ حکومت کے پاس ایک بارگیننگ چپ وہ اپنے طرف سے بنا کے بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ ہیں فوجی عدالتوں کی سزائیں. یہ فوجی عدالتوں سے جو سزائیں ہو رہی ہیں، اور جو ابھی کوئی 50 لوگوں کو مزید ہونے والی ہیں، شاید کچھ دنوں تک اناؤنس ہو جائیں، وہ بڑی حد تک ان کا پروسیس مکمل ہو گیا ہے. تو وہ میرے خیال میں سزائیں دینا مقصود نہیں ہے، اس کو بارگیننگ کے طور پہ استعمال کرنا مقصود ہے. کہ جب یہ اتنا بڑا پریشر جو بھی آئے گا، جتنا بھی آئے گا، ابھی آیا ہے، ابھی شروع ہوا ہے، اگر پریشر ماؤنٹ ہوتا ہے تو اس کو کیسے پھر کس طرح سے اس کو ریلیز کرنا اور کیا دینا ہے. ظاہر ہے پریشر ایک بنتا ہے، پھر آپ کو کچھ اس کے جواب میں کچھ کرنا پڑتا ہے نا. تو وہ کچھ کرنے کے لیے انہوں نے پہلے سے تیاری کر لی ہے، سزائیں دے دی فوجی عدالتوں سے. اب مزید سزائیں دیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ آگے جا کے عمران خان کو بھی اگر یہ اسی طرح معاملات کو ٹھنڈے ٹھنڈے چلتے رہے اور کو بہت زیادہ پریشر ماؤنٹ نہ ہو سکا، تو عمران خان تو آج جیل میں کہہ رہے تھے کہ بہت پریشر بن رہا ہے، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے، لیکن ہمیں تو کوئی اتنا بڑا پریشر نظر نہیں آ رہا. تو اگر فرض کرو نہیں بنتا اور آہستہ آہستہ چلا جاتا تو عمران خان کو بھی سزا ایک دفعہ سنائی جا سکتی ہے ملٹری کورٹ سے، اور پھر یہ سب کچھ واپس بھی لیا جا سکتا ہے. تو یہ ہے اصل میں حکومت کے پاس اور اسٹیبلشمنٹ کے پاس جو بارگیننگ چپ ہے، اور اس کے ذریعے ہی یہ سارے معاملات کو کنٹرول کر لیا جائے گا. اور پھر یہ کہ ہمارے کچھ دوست ہیں، ہمیں بھی کسی وقت میں یہ اعتراض رہا، پھر بات سمجھ میں آ گئی کہ اعتراض رہا کہ جی کچھ ایسے بگ ماؤتھ، بیڈ ماؤتھ تو نہیں کہوں گا، ایسے کچھ لوگ ہیں جو مسلسل حکومت کے خلاف انٹ شنٹ بولتے چلے جا رہے ہیں. اچھا، انٹ شنٹ سے میری مراد یہ ہے کہ آپ کا حق ہے، آپ کے پاس جو خبر آ رہی ہے، آپ کا جو اپنا تجزیہ وہ دیں. کسی کے پاس بھی حق ہے، سوشل میڈیا ہے، ہر طرف آزادی ہے. اس آزادی میں بہت سے سوالات، چلیں خیر آزادی تو ہے نا، تو اس کا استعمال لوگ کریں، ضرور کریں. ٹویٹر پہ کریں، یوٹیوب پہ کریں، فیس بک پہ کریں، کیمرے پہ سامنے بیٹھ کے کریں، آف دا کیمرہ کریں، لیکن تجزیہ کریں. لوگوں کو بیوقوف نہ بنائیں، لوگوں کو غلط امیدیں نہ دلائیں، اور لوگوں کے ذہنوں پہ زہر نہ بھریں. یہ سب سے بڑی بات ہے، نوجوانوں کے دلوں میں، ذہنوں میں زہر بھر دینا اس ملک کے خلاف. تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، کچھ لوگ کر رہے ہیں، اور تمک تراک سے کر رہے ہیں، اور زور و شور سے کر رہے ہیں. تو اس پہ پھر ایک ہمارے دوست ہیں سارے قریبی لوگ، وہ بڑے اعتراض اٹھاتے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ کیسے ہو رہا ہے. جیسے کہ آج ابھی خبر آئی ہے کہ ایک یوٹیوبر صحافی جو ہیں وہ ان کو ملک سے باہر جانے دیا گیا ہے، کئی دفعہ ان کو روکا گیا ایئرپورٹ پہ. اب وہ بالآخر جانے میں کامیاب ہو گئے. تو وہ کیسے کامیاب ہو گئے، سوال آتا ہے. ابھی میں دیکھ رہا تھا ٹویٹر پہ ایک سے ایک
کے بعد سوال آ رہا تھا. تو اس کا جواب ہمیں تو سمجھ آ گیا, میں اب آپ کو بھی بتا دیتا ہوں. دیکھیں, حکومتیں جو ہوتی ہیں انہیں بہت سی چیزوں کو دیکھ کے چلنا پڑتا ہے. اپوزیشن تو ایک اپوزیشن ہے, اس کی اپنی ایک بات ہوتی ہے جس کو وہ اٹھا کے رکھتے ہیں, ان سے نہ کوئی پوچھ گچھ ہوتی ہے, نہ ان کا کوئی کسی نے کوئی ان کے پاس کوئی روڈ میپ ایسا ہوتا کہ لے کے چلنا ہے. پاکستان جیسی اپوزیشن کے پاس, دوسرے ملکوں میں تو چلو وہ شیڈو کیبنٹ بھی بناتے ہیں اور پیرلل گورنمنٹ بنا کے کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں تو صرف اپوزیشن کرنی ہوتی ہے, تو وہ جو مرضی کرتے رہیں. حکومتیں جو ہیں انہوں نے آگے چلنا ہے, کسی کو جواب دینا ہے, کسی سے جواب لینا ہے, کسی سے تعلقات بڑھانے ہیں. کسی کے سوال کا جواب جو ہے وہ کسی بھی فورم پہ دینے کی نوبت آ سکتی ہے. تو پھر اس کے لیے جو ڈائسنٹ ویوز ہوتے ہیں وہ ضروری ہوتے ہیں. مطلب حکومت پہ یہ تنقید تو آ رہی ہے ایک عرصے سے کہ دیکھیں ایک انڈکلیئرڈ مارشل لا ہے اور لوگوں کو بولنے کی آزادی نہیں ہے, یہاں پہ کربس ہیں, یہاں پہ سوشل میڈیا پہ پابندیاں لگ گئی ہیں, کوئی بات نہیں کر سکتا ہے, یہ ہے وہ ہے. تو پھر اس کا کچھ تو مٹیریل رکھنا ہے نا لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ نہیں بھائی ایسا بھی نہیں ہے, یہ دیکھیں یہ بندہ ہمارے خلاف کتنا بولتا ہے, یہ بندہ ہمیں کس طرح سے دشنام ترازی کرتا ہے ہمارے لیے, ہمارے خلاف, اور یہ بندہ جو ہے یہ ہمارے خلاف کتنی بے بنیاد خبریں دیتا ہے. تو وہ ان لوگوں کو, ان ماؤتھس کو, یہ جو بھی بگ ماؤتھس ہیں وہ ان کو رکھنا ضروری ہوتا ہے. اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ کسی کو بتایا جا سکے. جس طرح سے یہ مذاکرات کرنا ضروری ہے حکومت کے لیے تاکہ بتایا جا سکے, اور حکومت جو ہے وہ پوری ایک لائن بنا کے بیٹھ گئی ہے. اور دوسری طرف سے اب ابھی دیکھیں کہ عمران خان نے ان مذاکراتی ٹیم کا ترجمان کس کو بنایا, حامد رضا کو, جو کوئی ایک بات سیدھی نہیں کرے گا. وہ ہر بات وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں وکھی سے نکالے گا. مطلب یہ ہے کہ مذاکرات کے لیے بڑے بردبار لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے, اور انہوں نے اس کو حامد رضا کو بنا دیا اس لیے کہ ان کا بیانیہ چل رہا ہے, انہوں نے بیانیہ ہی چلانا ہے, کوئی مذاکرات نہیں کرنے. انہیں جہاں سے امید ہے, جیسے انہوں نے آج کہا ہے کہ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ انٹرنیشنلی جو پریشر ہے وہ بڑا بڑھ رہا ہے, ادھر سے سپریم کورٹ کے ججز کی کچھ بیانات آ رہے ہیں وہ بھی بڑے حوصلہ مند ہیں, اور انٹرنیشنل بیانات دینے کے لیے 3 بندوں کو انہوں نے مقرر کر دیا ہے, بیرسٹر گوہر اور سلمان اکرم راجہ اور باقی. تو یہ سارے کی ساری تیاریاں جو ہیں نا یہ بیانیے کی تیاریاں, اس کے ساتھ کھیلنے کی تیاریاں, اور حکومت کو ان سب چیزوں کو دیکھنا ہے. اس بیانیوں کو, اس بیانیے کے بیرون ملک ساتھ دینے والوں کو, اس بیانیے کے حق میں آنے والی آوازوں کو, ان کو ظاہر ہے کہ یہ چیزیں اگر بڑھتی چلی جاتی ہیں فرض کریں وقت کے ساتھ ساتھ تو کچھ نہ کچھ تو دباؤ بڑھتا ہے نا. اور بھی یورپی یونین جو ہے وہ اس کو کسی وقت بھی کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے اگر وہ دباؤ بڑھتا ہے کہ جی ہم یہ جو آپ کا سٹیٹس ہے تجارت پہ اسپیشل سٹیٹس جو ہے اس کو ہم ختم کر سکتے ہیں یا کرنے والے ہیں, یا خیر ابھی تک ختم نہیں ہوا, بہت سی چیزیں ایسے ہو چکی ہیں ماضی میں بھی. تو اتنا آسان تو نہیں ہے, لیکن یہ ساری چیزیں حکومت کو ہینڈل کرنی ہوتی ہیں. تو اس لیے مذاکرات کرنا حکومت کی مجبوری ہے, اور عمران خان نے کہا ہے کہ ان مذاکرات کو لنگر آن نہ ہونے دیا جائے, ان کو لٹکایا, وہ حکومت لٹکائے گی. آپ نے جلدی جلدی ان پہ کام کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے اور اپنے مطالبات کو منوانا ہے, اور ٹاسک دے دیا اور انہوں نے کہا ہے کہ میری کمیٹی تک, جو مذاکراتی کمیٹی تک میری رسائی رہنی چاہیے, وہ مجھ سے گائیڈنس لیتے رہیں. یہ ایک مطالبہ ہے. اب حکومت اس کے ساتھ کیسے ڈیل کرتی ہے, اور مذاکرات جو ہیں وہ اب جنوری میں شروع ہوں گے دوبارہ سے, جنوری سٹارٹ میں, تو وہ کیسے ہوتے ہیں اور کتنی دیر تک چلتے ہیں یہ تو میں نے کل بھی آپ کو بتا دیا تھا کہ اصل اس میں, اور آج بھی یہی بتا رہا ہوں کہ بیسیکلی یہ ٹائم بائنگ ہے, ہر کوئی ٹائم بائی کر رہا ہے. اور جو عمران خان ہیں وہ تو چاہ رہے ہیں کہ یہ مذاکرات ناکام ہوں اور ایک دفعہ پھر وہ دنیا کو بتا سکیں کہ دیکھیں یہ سیریس ہی نہیں ہے اور یہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے, اور یہ جو ان کے جو فاشزم ہے وہ سب کے سامنے. تو یہ ہے اصل مقاصد ایک دوسرے کے, اور یہ جو یوٹیوبرز اور یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا. تو اس لیے چیزوں کو حقیقت پسندانہ سطح پہ دیکھا جانا چاہیے. تو اجازت چاہتا ہوں, انشاءاللہ اپڈیٹ کے ساتھ کل حاضر ہوں.